subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی نیا وہ پل میں نکالی، جو ڈوبی تھی نیا وہ پل میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تو جب چاہے بیٹی کو بیٹا بنا دے، تو جب چاہے بیٹی کو بیٹا بنا دے، تجھے ایسی طاقت ملی غوث اعظم۔ تو اس غوث اعظم کی میں بات کرنے جا رہا ہوں جن کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں نہ کوئی میرا نام سن سکتا ہے نہ کوئی میرا نام لے سکتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں تو مرضی غوث اعظم کی ہے، میں بول رہا ہوں تو مرضی غوث اعظم کی ہے، آپ سن رہے ہیں تو مرضی غوث اعظم کی ہے، اور مقام بڑا اونچا ہے، شان بڑی اونچی ہے، اس لیے کہ غوث اعظم محب نہیں ہے، محبوب خدا ہے۔ اب میں آپ کو محب و محبوب کا فرق بتاؤں۔ محب کہتے اسے ہیں جو محبت کرے، محب وہ ہے جو محبت کرے، محبوب وہ ہے جس سے محبت کی جائے، عاشق وہ ہے جو عشق کرے، معشوق وہ ہے جس سے عشق کیا جائے، طالب وہ ہے جو طلب کرے، مطلوب وہ ہے جس کی طلب رکھی جائے، محب وہ ہے جو نخرے اٹھائے، محبوب وہ ہے جس کے نخرے اٹھائے جائے، محب وہ ہے جو آزمائشوں میں پڑے، محبوب وہ ہے جس کی خاطر آزمائش میں پڑا جائے۔ تو غوث اعظم محب نہیں ہے، غوث اعظم محبوب ہے۔ سنیوں قربان جاؤ، تم جس پیر کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہو، جس عبد القادر کو اپنا مددگار مانتے ہو، وہ محب نہیں ہے، وہ محبوب ہے۔ اور کس کا محبوب ہے؟ خدا کا محبوب ہے، مصطفیٰ کا محبوب ہے، مرتضیٰ کا محبوب ہے، حسن مجتبیٰ کا محبوب ہے، حسین شہید کرب و بلا کا محبوب ہے، سیدہ فاطمہ کا محبوب ہے۔ یہ محبوبیت کا عالم ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہوتا ہے، عاشق کس طرح ہوتا ہے، محبوب کس طرح ہوتا ہے۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میں بچہ تھا، اپنے گھر سے مکتب کے لیے نکلتا تھا، راستے میں آواز آتی ہے، اے عبد القادر تم عاشق بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جب کئی بار میں نے یہ جملہ سن لیا، یہ آواز سن لی، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میری پیاری ماں تو بتا دے یہ عاشق کیسے بنا جاتا ہے، محبوب کیسے بنا جاتا ہے۔ جب ماں کی بارگاہ میں آئے پیارے، ماں جواب دیتی ہے، میرے لال تم اپنے اسی محلے کے فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک فقیر دکھائی دے گا، اس سے سوال کر لینا، وہ تمہارے سوال کا جواب دے دے گا۔ سرکار غوث الاعظم ہیں، اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں وہ اللہ کا بندہ بیٹھتا تھا، وہاں پر جانے کے بعد آپ تلاش کرتے ہیں وہ کون ہے۔ ابھی آپ کی نظر پڑی ہی نہیں تھی کہ وہ فقیر کہتا ہے، اے بیٹے عبد القادر تم کیوں آئے ہو؟ سرکار غوث اعظم چونک جاتے ہیں، حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک تو ملاقات نہیں تھی، نہ جان نہ پہچان ہے، اس نے میرا نام جانا کیسے؟ قریب آئے، کہا یہ بتاؤ آپ نے جانا کیسے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے نام کی بات نہیں ہے، سوال پیش کرو، سوال کیا لے کر کے آئے ہو؟ عبد القادر غوث اعظم جیلانی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے مقدس بندے سوال یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا ہوں تو راستے میں مجھے آواز سنائی دیتی ہے، اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو، عشق پسند کرو گے کہ محبت پسند کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر یہ بتاؤ تمہیں راستہ دکھا دیا جائے کہ منزل تک پہنچا دیا جائے، تمہارے سوال کا جواب دیا جائے کہ تم جہاں تک جانا چاہتے ہو وہاں تک رہنمائی کر دی جائے۔ سرکار غوث اعظم کو بھی اللہ نے عقل سلیم سے نوازا تھا۔ آپ عرض کرتے ہیں، اللہ کے مقدس بندے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے راستہ دکھایا نہ جائے بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ وہ اللہ کا بندہ ارشاد فرماتا ہے، اے عبد القادر تو پھر فلاں دن آنا، فلاں ٹائم آنا، فلاں وقت آنا۔ سرکار غوث اعظم چلے جاتے ہیں، جب وہ ٹائم آتا ہے، وہ دن آتا ہے،
آپ اس جگہ پر آئے تو کیا دیکھا؟ وہ فقیر نہیں، اس کا بوریا نہیں، اس کی جھولی نہیں، وہ جگہ خالی۔ دو آدمی ایک جگہ بات کر رہے تھے، سرکار غوث اعظم ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد میرا غوث ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا کرتا تھا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ پتہ تو ہے، بیٹھتا تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا 2 دن پہلے۔ کہا اچھا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا تو یہ بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا اے بچے تمہیں نہیں پتا، جب وہ مرا نا اس کا انتقال ہوا تو کسی کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے کیا؟ جب کسی کو اس کے مذہب کا تعین معلوم نہ ہوا تو سب نے اس کی لاش کو اٹھا کر کے اسی جنگل میں پھینک دیا ہے جو آپ کے شہر کے قریب ہے۔ عبدالقادر کہتے ہیں اچھا تو پھر مجھے اس کے جسم پاک کے قریب لے کر کے چلو۔ وہ دونوں آدمی سرکار غوث اعظم کو ان مقدس لاش کے قریب لے کر کے جاتے ہیں۔ پیارے جب قریب لے کر کے جاتے ہیں تو سرکار غوث اعظم کی نظروں نے کیا دیکھا کہ کوے اور چیل ان کے مقدس لاش کو جو ہے کاٹ کر کھا رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ میرا غوث امید بھری نظروں سے اس مقدس لاش کو دیکھتا ہے، پھر مڑ کر کے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ دل میں یہ خیال آتا ہے اے اللہ والے، جب تو نے وعدہ کیا تھا کہ راستہ بتاؤں گا تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ یہ وعدہ خلافی تو ہے، اللہ والا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تجھے تو راستہ بتانا تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اتنا ذہن میں بات آئی ہی تھی کہ وہ لاش تھرکنے لگی، وہ لاش ہلنے لگی اور اس مقدس لاش سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر رک جاؤ، میں وعدے کا پکا اور سچا ہوں۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ راستہ بتا دوں گا، اور تو نے بھی تو وعدہ لیا تھا ہاں منزل مقصود تک پہنچاؤ۔ اب آؤ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا چلوں۔ غوث اعظم کھڑے ہیں، با ادب کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ اللہ والے فرماتے ہیں اے بیٹے عبدالقادر سن لے، اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو زندگی میری طرح ہوگی کہ لاش کو چیل کوے کھائیں گے، زندگی میری طرح ہوگی، جنازے نہیں پڑھے جائیں گے، زندگی میری طرح ہوگی، رسوائیاں مقدر بنیں گی اور محبوب بنے گا تو مقام اونچا ہوگا۔ اتنا سن کر کے میرے غوث نے قدم کو آگے بڑھایا ہی تھا کہ آواز آتی ہے اے عبدالقادر سن لو، یہ تو آزمائش ہو رہی تھی، میں تمہیں عاشق نہیں اپنا محبوب بنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت سرکار غوث اعظم، شان سرکار غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ اور میرے غوث اعظم کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ جب بریلی کے رضا نے قلم کو چلایا تو اچھوتے انداز میں لکھا، اس سے پہلے کسی نے شاید غوث اعظم کی منقبت اس طرح نہ لکھی ہو۔ جب محبت کے عالم میں سرکار اعلیٰ حضرت آتے ہیں اور جب عشق غوث اعظم میں ڈوبتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور عشق و مستی کے عالم میں کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اور جب سرکار غوث اعظم کی قدرت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور جب سرکار غوث اعظم کی محبوبیت کو ملاحظہ کرتے ہیں تو جذب کے عالم میں کہتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے بچہ تیرا۔ اور جب اپنا شمار کراتے ہیں تو کہتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور جب محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بند ہے رسوا تیرا۔
کہ وہی نا وہ رضا بند ہے رسوا تیرا. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ الفت ہے کہ جب مقام محبوبیت کو بیان کرنا ہوا تو انہی کے شہزادے نے کہا کہ دم نزع سرہانے آ جاؤ پیارے. مرنے کے وقت دم نزع سرہانے آ جاؤ پیارے، تمہیں دیکھ کے نکلے دم غوث اعظم. اور دم نزع آؤ کہ دم آئے دم میں، دم نزع آؤ کہ دم آئے دم میں، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم. بلا کون رہا ہے؟ بریلی کا تاجدار جسے مفتی اعظم کہا جاتا ہے. بلا کون رہا ہے؟ جو مرشد اعظم ہے، جو مجدد وقت ہے. وہ کہتا ہے میرے آقا جب موت کا وقت قریب آئے تو تشریف لاؤ، دم نزع آؤ، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے مرید کو سکون مل جائے، قرار مل جائے، چین آ جائے، کلیجہ ٹھنڈا پڑ جائے. اور جب بلانے والا اتنا پکا عاشق ہو تو کیا آنے والا بغداد سے نہیں آئے گا؟ بھائی عشق میں بلاؤ تو محبوب آئے گا. اس لیے کہ محبت وہی کمال کی ہے جس میں محبوب اپنے محب کی باتیں شروع کر دے، جس میں محبوب اپنے محب کا تذکرہ شروع کر دے، جس میں محبت کرنے والوں کو یاد کر لیا جائے. وہ محبت کمال کی نہیں ہے کہ ہم جس سے پیار کریں ہم اس کو یاد کریں، وہ نہ یاد کریں. کمال تب ہے کہ ہم سے پہلے وہ ہمیں یاد کرنے لگے. تو بلایا کس نے؟ مفتی اعظم نے. کہا دم نزع آ جاؤ، دم آئے دم میں، اے غوث اعظم جب موت کا وقت قریب ہو تو آ جاؤ. آج کے دور میں لوگ پتہ نہیں کس کس کو بلاتے ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم نے کسی اور کو یاد نہیں کیا. یاد کیا تو بغداد کے شہنشاہ کو یاد کیا، یاد کیا تو بغداد کے دولہا کو یاد کیا. تو کہتے ہیں کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم. تو اب سوال ہو گیا کہ جب غوث اعظم کو بلایا گیا تو غوث اعظم آئیں گے ضرور، بلایا گیا تو تشریف لائیں گے ضرور. تو جب آئیں گے غوث اعظم دم نزع یا قبر میں تو پھر غوث اعظم کھڑے کہاں ہوں گے؟ غوث اعظم بیٹھیں گے کہاں؟ غوث اعظم تشریف کہاں لائیں گے؟ غوث اعظم کس جگہ تشریف لائیں گے؟ تو میرے مفتی اعظم نے محبت کے عالم میں جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ سارے عاشقوں کا عشق پھیل ہو گیا. کہتے ہیں تم جاننا چاہتے ہو میرا آقا آئے گا تو آئے گا کہاں، کھڑا کہاں ہوگا، تشریف کہاں لائے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم ہو. یہ قادریوں کا مقام ہے، کیونکہ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل. انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور ملائکہ کے بھی پیر ہوتے ہیں، مگر میں عبد القادر سب کا پیر ہوں. قادریوں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ تمہاری نسبت قادری ہے، تمہاری نسبت غوث اعظم سے ہے. اور اسی لیے تو تاج الشریعہ گنگنا دیا کرتے تھے، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا. کسی نے پوچھا سرکار سمجھ میں نہیں آیا، کیا خالی اختر جائے گا؟ آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، تو کیا خالی اختر جائے گا؟ صرف اختر جائے گا؟ تو مسکرا کر کہتے ہیں سائل تو نے میرا دوسرا جملہ نہیں سنا، تو سن تو لے کہ خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، ہر ایک قادری کے لیے. خالی اختر نہیں جائے گا، یہ ہر قادری کی خصوصیت ہے کہ جنت ہر غوث اعظم کے مرید کا انتظام کرے. ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں جس کے مقام غوثیت کو جب اجاگر کرنا ہوا تو میرے مصطفیٰ نے مدینے کی دھرتی پر اپنا جبہ مبارکہ نکال کر کے فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھمایا، مولا کائنات کے ہاتھ میں تھمایا. ارشاد فرمایا علی اور عمر قرن چلے جانا، میرا ایک عاشق رہتا ہے جسے اویس کہا جاتا ہے.
ایک عاشق رہتا ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، وہاں جانا، اس سے ملنا، اس کو جبہ دینا، اس سے دعا کرانا تاکہ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ اے میرے پیارے، مولائے کائنات اور سرکار فاروق اعظم اس جگہ جاتے ہیں جہاں یہ حضرت اویس قرنی جلوہ بار رہتے ہیں۔ جانے کے بعد پتہ کرتے ہیں اویس ہے کون؟ کسی نے کہا حضور اویس تو پاگل و دیوانے کا نام ہے، اویس تو ایک چرواہے کا نام ہے، آپ اسے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ سرکار مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں تجھے کیا واسطہ ہے، تلاش و جستجو ہماری ہے، تو بتا دے اویس ملے گا کہاں؟ اے میرے پیارے، جب اویس قرنی کا پتہ لگ جاتا ہے اور سرکار فاروق اعظم و مولائے کائنات اویس قرنی کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سلام پیش کرتے ہیں۔ اویس قرنی جو نبی کا عاشق ہے وہ جواب دیتا ہے، جب جواب دے دیتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کون ہو؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں ہم مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ہم مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، اور مصطفیٰ نے ہمیں ایک جبہ اپنا دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے اویس کو جو ہے یہ جبہ دے دینا، اور دینے کے بعد کہنا کہ اسے پہن کر کے میرا اویس اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے لیے دعا کرے۔ ایک عاشق تھا، تڑپ گیا، مچل گیا، دامن مولا کو تھام کر کے اویس قرنی نے عرض کیا تھا اے علی ایک جملہ پھر سے کہہ دو نا۔ مصطفیٰ نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، مصطفیٰ نے کہا تھا میرے اویس کو یہ جبہ دے دینا۔ مچلے کہا یہ بتاؤ کیا مصطفیٰ نے میرا اویس کہا تھا؟ کہا ہاں ہاں میرا اویس کہا تھا۔ ایک عاشق کی اس سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ معشوق اسے اپنا بنا لے، محبوب اسے اپنا بنا لے۔ اویس قرنی مچل گئے، جبہ مبارکہ کو زیب تن فرماتے ہیں، پہن کر کے سجدے میں گرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا میرے آقا کی امت پاک کو بخش دے، اے میرے مولا مصطفیٰ کی امت کو بخش دے، اس نبی کی امت کو بخش دے جو نبی اپنی امت کے لیے راتوں رات رویا کرتا تھا، اس نبی کی امت کو بخش دے جو اپنی امت کے نام کو لیا کرتا تھا۔ سجدے میں ہے، آواز آتی ہے اے اویس قرنی اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، میں نے مصطفیٰ کی امت کے 1/4 حصے کو بخش دیا ہے، 4 حصے میں ڈیوائیڈ کیا، 4 حصے میں امت کو بانٹا، 1 حصہ میں نے بخش دیا ہے۔ اویس قرنی دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مولا ابھی تو کم ہے نا، ابھی اور بخش دینا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اویس قرنی اب اٹھا لو، میں نے آپ کی دعا پر آدھی امت کو بخش دیا ہے مصطفیٰ کے۔ اویس قرنی پھر سجدے میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اب تو اور بخش دینا۔ آواز آتی ہے اے اویس بس کرو بس، اب اس سے زیادہ نہیں بخشا جا سکتا ہے، آپ کی دعا سے میں نے اپنے نبی کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں بخشوں گا۔ اویس قرنی کہتے ہیں مولا بخش دینا، عاشق ضد پہ اڑا ہوا ہے، مولا بخش دینا۔ مولا ارشاد فرماتا ہے اے اویس سن لے، آج آدھی امت تیری دعا پہ بخشی ہے، آدھی کسی اور کی دعا پہ بخشی جائے گی۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بتا دے وہ ہے کون جس کی دعا کی قبولیت کی تو بات کر رہا ہے، وہ ہے کون جس کی دعا سے مصطفیٰ کی آدھی امت بخش دی جائے گی؟ آواز آتی ہے اے اویس قرنی سن لو، آج تم نے دعا کی ہے، تمہاری دعا کی بدولت، تمہاری دعا کے طفیل میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدھی امت کو بخش دیا ہے، مگر تمہارے وصال کے بعد زمانہ گزرتا چلا جائے گا، اور جب زمانے گزر جائیں گے ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں ہمارے نبی کی نسل میں جیلان کی دھرتی پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش بغداد کی زمین پر ہوگی، جو علم میں ماہر ہوگا، جو ہے ہر چیز میں کامل ہوگا۔ جب وہ بغداد کی دھرتی پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اپنے نبی کی، اپنے نانا کی امت کے لیے دعا کرے گا، جس طرح آج میں نے تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، کل بغداد کی دھرتی پر جب وہ عبدالقادر دعا کرے گا، میں رب کائنات اس عبدالقادر کی دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دوں۔ وہ مقام غوثیت ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ تو یہ ایک شان غوث اعظم کی ہے، اور غوث اعظم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کو اپنا بھی مانتا ہے، پرایا بھی مانتا ہے، بیگانہ بھی مانتا ہے، چاہے وہ سنت والجماعت سے تعلق نہ رکھتا ہو لیکن مانتا ہر کوئی ہے۔ آپ اگر دوسرے لوگوں کا کے شجرات کا مطالعہ کریں تو سب کا شجرہ غوث اعظم سے ملتا ہے۔ یہ میرے غوث کی کوالٹی ہے، اور ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور وہاں سے مجھے پکار لے تو میں اپنے مرید کی مدد کے لیے کھڑا رہوں گا۔
ہم اس کو مانتے ہیں جس نے واضح طور پہ جملہ کہا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ کہ بے شک دنیا کے تمام کتبوں پر مجھے ولی مقرر کیا گیا ہے، میں دنیا کے تمام کتبوں کا مولا ہوں اور میرا حکم ہی سارے کتبوں پر چلتا ہے۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ کہ اگر میں اپنا راز اپنا بھید اگر میں سمندر کے اوپر ظاہر کر دوں تو یہ سمندر خشک ہو جائے، ایسا لگے گا اس میں پانی ہی نہیں تھا۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ میرا راز تو اتنا گہرا ہے کہ اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جائے، یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي کہ اگر میں اپنے بھید کو آگ کی روشنی پر ظاہر کر دوں تو یہ ساری آگ بجھ جائے۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي اگر میں اپنے بھید کو مردوں پر ظاہر کر دوں تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے وَمَا بِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي کہ جب زمانے اور جب دن اور جب رات جو کچھ بھی ہو جب گزرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میرے پاس آتے ہیں۔ وہ میرا غوث جس کا پاور یہ ہے، جس کی طاقت یہ ہے، جس کے اختیار کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں وَتُخْبِرُونِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُونِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي کہ جب یہ دن نکلنا ہوتا ہے نا پہلے میرے پاس آتا ہے اے عبدالقادر آج میرے اندر اتنا ایکسیڈنٹ ہوگا، اتنے لوگوں کی موت ہوگی، اتنے لوگ پیدا کیے جائیں گے، اتنے لوگوں کی روزیاں گھٹائی جائیں گی، اتنے لوگوں کی روزیاں بڑھائی جائیں گی، اتنے لوگ بیماریوں سے ٹھیک کیے جائیں گے، اتنے لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں وَتُخْبِرُونِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وہ دنوں رات جو ہے نا وہ نکلنے سے پہلے وہ آنے سے پہلے میری بارگاہ کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، پھر میں اجازت دیتا ہوں تب اپنی اپنی جگہوں پر جاتے ہیں اور یہ میری مرضی ہوتی ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں گھٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ یار قربان جاؤ اپنے مقدر پر، اسی لیے تو علامہ حسن نے کہہ دیا تھا کہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے اور عشق ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ عشق کرنے کے لیے مطلب نہیں چاہیے، مقصد نہیں چاہیے، بغیر مطلب کے کیجیے۔ اور عشق وہ ہے جس میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس عشق میں دلیل کی ضرورت پڑ جائے وہ عشق نہیں۔ وہ عشق کیا جس میں آپ محبوب کے لیے ثبوت مانگیں۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کر لے یار تم غوث سے عشق کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں۔ خواجہ سے کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ رضا سے کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ مفتی اعظم سے کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ ہاں کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عشق جو ہے یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتا، یہ سعادت مندوں کی مقدر میں آتا ہے، یہ خوش بختوں کی مقدر میں آتا ہے۔ اور جب بات عشق کی چلی ہے تو میرے مفتی اعظم نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ حد ہو گئی عشق کی۔ کہتے ہیں ارے مورے سیاں، ارے مورے سیاں، پڑھوں تورے پیا، پکڑ موری بیاں۔ یار یہ عشق ہے جس میں کچھ سوچا نہ جائے، جو کچھ سوچ سمجھا نہ جائے، بس یہ دیکھا جائے محبوب کا حکم کیا ہے، محبوب نے کہا کیا ہے، محبوب نے کیا کیا ہے، محبوب کی کتھنی کیسے ہے، محبوب کی کرنی کیسے ہے، یہ دیکھا جائے۔ اور وہی عشق مقبول بارگاہ ہے جس میں عاشق اپنے آپ کو محبوب کے قدموں میں قربان کر دے۔ اور قسم خدا کی یہی عشق جب غوث اعظم کو مصطفیٰ سے ہوا، یہی عشق جب خواجہ کو مصطفیٰ سے ہوا، یہی عشق جب غازی کو مصطفیٰ سے ہوا، یہی عشق جب رضا کو مصطفیٰ سے ہوا، اور جب عشق نے مکمل راستہ اختیار کیا تو آج ساری دنیا میں ان کے نام کا چرچا ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اے میرے پیارو سن لو، اگر عشق چاہتے ہو تو پھر اپنے محبوب کی قدموں میں رہو، اور دنیاوی محبوب نہیں جو ہے دینی محبوب کے قدموں میں رہو، چاہے وہ غوث اعظم کی شکل میں ہو، چاہے وہ خواجہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسول کائنات کی شکل میں ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوگا، یہ سوال کا جواب دے کے میں بات ختم کر دوں گا۔ یہاں پر ایک سوال ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار کہ تم لوگ ہمیشہ غوث اعظم کرتے ہو، خواجہ کرتے ہو، غازی کرتے ہو، رسول کی باتیں اتنی نہیں کرتے۔
ہے نا سوال آج کل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بتاؤ اگر شادی رچی ہو, شادی رچی ہو اور دولہا صحرا پہن کے بیٹھا ہو اور حضرت لوگ پہنچ جائیں تو بتاؤ صحرا لڑکے کا پڑھیں گے کہ باپ کا پڑھیں گے؟ بھائی صحرے میں جو تعریف ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ بچے کی ہوگی, بیٹے کی ہوگی, لخت جگر کی ہوگی, نور نظر کی ہوگی. تو پتہ کیا چلا جب ہم عرس غوث الورا مناتے ہیں تو عرس کہتے ہی شادی کو ہیں. تو شادی غوث کی منائیں ہم ذکر کریں تو در حقیقت اس دن باپ بھی اتنا خوش ہوتا ہے, نانا بھی اتنا خوش ہوتا ہے, دادا بھی اتنا خوش ہوتا ہے, بھائی بھی اتنا خوش ہوتا ہے, چچا بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا نام آئے نہ آئے, دولہے کا نام آ جائے سمجھ لو سب کا نام آ گیا. دولہے کا نام آ گیا, سب کی طرف سے آپ کو مل گیا. اچھا آپ بتاؤ شادی کے موقع پر ہمارے یہاں کوئی بھکاری آ جائے, ہاں دامن پھیلا دے, دولہے میاں کچھ دے دو, بتاؤ دولہے میاں کچھ دیں گے اس وقت؟ بھائی صحرا سجا ہوگا, نگاہیں جھکی ہوں گی, نظروں میں کوئی اور سما ہوگا. اب بھیک تو وہی دے گا جو باپ ہے, بھیک تو وہی دے گا جو دادا ہے. ان کو ناراضگی تو نہیں ہوگی کہ تو نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا, دولہے سے کیوں مانگا؟ تو پتہ کیا چلا جب عرس کا سما ہوتا ہے تو ہم اپنے ان کو یاد کرتے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے, اور شادی میں سب آتے ہیں. تو جب سب آتے ہیں تو پتہ کیا چلا وہاں اس سمے میرے کارواں دولہا ہوتا ہے. آتے تو سب ہیں, چاہے وہ افضل ہو, برتر ہو, اعلیٰ ہو, بالا ہو, مگر وہاں دولہے کی تعریف ہی دولہے کے باپ کی تعریف مانی جاتی ہے, دولہے کی تعریف ہی دولہے کے دادا کی تعریف مانی جاتی ہے, دولہے کی تعریف ہی دولہے کی بھائی کی تعریف مانی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شادی میں ہے تعریف دولہے کی جاتی ہے, خاندان پورا خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم بھی جب بات آتی ہے تو جن کی شادی ہوتی ہے, جن کا عرس ہوتا ہے, جن کا مہینہ ہوتا ہے, ہم یاد ان کو کرتے ہیں. اور پھر ہم غوث اعظم کی بات کرتے ہیں تو غوث اعظم وہ ہیں کہ رسول اللہ نے جب حکم دیا تب آپ نے اسلام کا کام شروع کیا, اور رسول نے جب اپنا تھوک شریف آپ کے منہ میں ڈالا تب آپ نے خطابت کا کام شروع کیا. ایسا مقرر میری نظروں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس کے منہ میں رسول نے اپنا تھوک شریف ڈال کے کہا ہو اے عبد القادر تم خطابت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں آقا میں کیسے کروں, فصحا ہیں, بلغا ہیں, صاحب فصاحت و بلاغت لوگ شہر بغداد میں موجود ہیں, وہ عربی النسل ہیں, میں عجمی ہوں, آقا میں نہیں کر سکتا. مصطفیٰ نے کہا تھا بیٹا تو میرا ہے, خطابت کیسے نہیں کرے گا؟ مصطفیٰ نے اپنا تھوکے مبارک سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈال کر کے کہا تھا کرو. یہ ایسا مقرر تھا کہ جب رات گزری صبح اٹھا اور خطابت کے لیے کھڑا ہوا تو سر پر مصطفیٰ کا سایہ موجود تھا, سر پر مرتضیٰ کا فیضان موجود تھا. اور کہتے ہیں جب حکم مصطفیٰ ہو گیا تو جتنی بھیڑ میری مجلس میں لگتی تھی بغداد میں کسی عالم کی مجلس میں نہیں لگتی. تو ہم اس غوث کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا پیارا ہے, جو مرتضیٰ کا دلارا ہے, جو سیدہ کی آنکھوں کا تارا ہے. لہٰذا اے میرے پیارے غوث الاعظم کو یاد کرتے رہو. یہی وہ ہیں کہ جن سے مشکلیں بھاگ جاتی ہیں, جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. میں جملے پر اسی شعر پر بات ختم کرتا ہوں کہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.